الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فأما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کا مبارک بھی نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی لاریب کتاب قرآن مقدس، اس کے ساتھ محبت، عشق، دلی وابستگی اور قرآن مقدس کو بھی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ جمعوں سے جہالت کے اوپر، جہالت کے علاج کے حوالے سے قرآن مقدس کی روشنی صراط مستقیم حاصل کرنے کے لیے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جس کے اندر قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرنے کے مراحل سیکھیں گے، اور پھر جو بندہ اللہ کی اس لاریب کتاب کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو قرآن کی ہی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کے اندر کیا کیا اثرات پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ لاریب کتاب کہ جس کے بارے میں خود رب الجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال بھی قائم کر دیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ اب گویا کہ یہ سوالیہ نشان ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ کی یہ لاریب کتاب آسان ہے۔ اللہ رب العزت اس لاریب کتاب کو انسانوں کے سینوں میں داخل فرماتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ارادے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے والا موجود ہو۔ اسی لیے دوسرے مقام پر یہ تھی سورہ القمر کی آیت، سورہ محمد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں کے اوپر کیا تالے لگے ہوئے؟
اب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی اس آیت میں انسانوں کی تقسیم کر دی کہ دو ہی طرح کے انسان ہو سکتے ہیں، اور بالخصوص مسلمان، یا تو یہ قرآن مقدس کی آیات کے اندر تدبر کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے۔ اگر تو یہ قرآن مقدس کی آیات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اپنی عقل کا، اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، ہم قرآن کو ان کے سینوں میں داخل بھی کریں گے، اور اس نور کی روشنی میں ہم ان کو ہدایت کا سامان بھی عطا کریں گے۔ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے تالے لگے ہوئے۔ اب تالے کھولنے کے لیے چابیوں کی ضرورت ہوگی، تالے کھولنے کے لیے کچھ مراحل کو طے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب وہ مراحل کیا ہیں، آج کی ہماری گفتگو کا باقاعدہ طور پر حصہ ہے۔ ہم اپنے دلوں کے تالے کیسے کھول سکتے ہیں، قرآن مقدس کے ساتھ اپنا رشتہ محبت کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اگر میں اور آپ قرآن مقدس کے نور کو واقعتاً حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اپنی نیت کی پاکیزگی، کیونکہ نیت جب تک ٹھیک نہ ہو اس وقت تک کوئی کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح لفظوں میں فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، انسان کے جتنے اعمال ہیں ان کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر میری اور آپ کی نیت اچھی ہے، نیت کے اندر پختگی ہے، پاکیزگی ہے، اور میں اور آپ یہ نیت رکھتے ہیں کہ اے اللہ جو زندگی گزر گئی تو گزر گئی، میں اس لارحیل کتاب سے ہدایت بھی لینا چاہتا ہوں، میں اس لارحیل کتاب سے کامیابی کے گر وہ بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور نیت کے اندر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے میں اللہ کی اس لارحیل کتاب کو نہیں پڑھنا چاہتا۔ میری نیت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میری نیت یہ ہے کہ اس لارحیل کتاب کو سیکھ کر لوگوں کی فلاح و بہبود، اللہ کی اس لارحیل کتاب سے لوگوں کو متعارف کروانا، تاکہ لوگ بھی آگاہ ہو سکیں کہ اس کتاب کے اندر کیا قوت موجود ہے، زندگی گزارنے کے کیا نظام موجود ہیں۔ اس سے آگاہ کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اگر کوئی بندہ اس لارحیل کتاب کو سیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا، خدا نخواستہ نیت میں خرابی پیدا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے من طلب العلم، جو بندہ علم حاصل کرے اور اس کی نیت کے اندر خرابی ہو، پہلی خرابی کیا ہو؟ لی یماریا بہ العلماء، خدا نخواستہ اس نیت سے کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے یا کوئی بات پڑھتا ہے تاکہ میں عالموں کی برابری کروں، کہ میرا نام بھی وہاں پر آ جائے، اور یہ نیت ہو کہ میں نے فلاں بندے کی برابری کرنی۔ خدا نخواستہ اگر یہ نیت ہے، برابری کی نیت کبھی بھی نہ کریں۔ آپ محنت کریں، قرآن کی نوکری کریں، اللہ تعالیٰ نے جو مقام آپ کو دینا ہوا دے دیتا ہے، لیکن آپ خود یہ نیت نہ کریں کہ میں نے علماء کی برابری کرنی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس نیت سے علم حاصل کرے، نمبر 2، او لیجاریہ بہ السفہاء، دوسری نیت یہ کرتا ہے کہ میں بے وقوفوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کروں گا، کہ مجھے اگر عام لوگ مل گئے
تو میں ان پر اپنی علمی دھاک بٹھاؤں گا، ایسے بات چھیڑ لوں گا، اور پھر اس کے بعد ان کو نیچا کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھو میرے پاس تو بڑا علم ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس فلاں ہے۔ اب یہ اس نے دل کے اندر خدا نخواستہ نیت پیدا کر دی کہ میں عام بندوں کے اوپر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، او یصرف وجوہ الناس الیہ، یہ خدا نخواستہ اس لیے پڑھتا ہے، اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ میری طرف لوگ متوجہ ہو جائیں، میری لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، میری مشہوری ہو جائے گی۔ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ تین غلط نیتیں لے کر علم حاصل کرتا ہے، ادخلہ النار، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کے اندر نیت کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر اس علم کو اللہ تعالیٰ نافع نہیں بناتا، اس علم کے ساتھ آپ معاشرے کا نقصان کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم ارزقنا علما نافعا، اے اللہ ایسا علم عطا فرما جو لوگوں کے لیے نفع دینے والا ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ لہذا پہلا کام اپنی نیت کی پاکیزگی۔ دوسرا کام جو قرآن مقدس کو پڑھنے کے حوالے سے کرنا ہے کہ اس کتاب کو ایک عظیم کتاب پہلے مانا جائے۔ اگر خدا نخواستہ بندے کی طبیعت میں اس کتاب کے بارے میں شک موجود ہے کہ یہ کامل کتاب نہیں، یا اس بندے کے ذہن کے اندر اس کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات آ گئے، تو پھر یہ بندہ اس کتاب سے خزانے نہیں نکال سکتا۔ اللہ کی یہ لارہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جن کی آیات اس خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے، اور ان کے الفاظ کے اندر ایسے ایسے خوبصورت خزانے موجود ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ ان خزانوں کو حاصل کیسے کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو چھوٹی سی یہ بھی عرض کر دوں، قدرت کا ایک اصول ہے، قدرت کا، کہ انسانوں کی ضرورت کے لیے جو سامان اللہ تعالیٰ نے دینا تھا وہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی پیدا کر دیا۔ یہ قدرت کا ایک اصول ہے۔ مثال کے طور پر پانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے پانی فراہم کرنا تھا، وہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں رکھ دیا۔ نیا پانی نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم کہیں یہ بارش ہے تو وہ نیا پانی آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، پانی وہی رہتا ہے۔ اسی طرح زمین جو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کی کر دی، جو زمین کے اندر رب الجلال نے معدنیات رکھنے تھے وہ رکھ دیے۔ نئی چیز کوئی وجود میں یعنی بالکل نئی آج سرے سے آئے ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی دو اشیاء کو ملا کر ایک نئی چیز انسان خود بنا لے، جیسے پانی ہے ہم اس سے شربت بنا لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کے ذریعے ہم نئی چیز بنا لیں۔ اب اگر پانی کی مثال لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر سارا پانی رکھ دیا۔ اب ایک دور تھا کہ جب کنووں کی ضرورت نہیں تھی، انسان تھوڑے تھے، اللہ پانی نازل کرتا، آلودگی تھی نہیں، پانی ایک جگہ پہ جمع ہو جاتا، صفائی کا ماحول تھا، وہی پانی استعمال کیا جاتا، جانور بھی وہاں سے استعمال کرتے۔ آہستہ آہستہ انسان بڑھے، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، زیادہ ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ہی
ایسے انجینئر پیدا کر دیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا کیا. ان انجینئر نے کیا کیا؟ کنویں کھودنے شروع کر دیے. انسانوں کی ضرورت جو پانی پہلے سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کنووں کے انجینئر پیدا کر کے انسانوں کو پانی فراہم کرنا شروع کر دیا. پھر انسان اور بڑھے، اللہ تعالیٰ نے مزید انجینئر پیدا کر دیے. انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے ٹیوب ویل کی شکل میں مشینری بن گئی جس سے پانی کو اوپر نکالا جانے لگا. پہلے ہم کنواں کھود کر ٹیوب ویل بناتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اور یہاں پہ سوچ عطا فرمائی، ٹربینیں آ گئی. اس طرح کا انداز بڑھتا چلا گیا. گویا کہ جو خزانے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جو ان کو دینے تھے وہ پہلے ہی رکھ دیے، مگر ہر دور کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس فن کے انجینئر اور ماہر لوگ پیدا کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن مقدس کے اندر بھی اسی طرح خزانے موجود ہیں. احادیث نبویہ کے اندر بھی اسی طرح خزانے موجود ہیں. ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ دور کی ضرورت کے مطابق مفسر، محدث اور فقیہ پیدا کر دیتا ہے جو لوگوں کی ضروریات کے مطابق قرآن و سنت سے ان کے مسائل کا حل نکال کر ان کے لیے پیش کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام جو مہارت کا کام ہے یہ ہر بندے کا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو ایک سوچ پیدا ہو گئی کہ نہیں میں بھی یہ خزانہ نکال سکتا ہوں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. مثلا میں یہ کہوں کہ میں کنواں کھود لوں گا، مجھے تو یہ کام نہیں آتا، مجھے پہلے یہ کام سیکھنا پڑے گا. میں یہ کہوں کہ میں یہ وائرنگ کر دوں گا، مجھے تو تاروں کے جوڑ توڑ کا طریقہ نہیں آتا. میں اگر یہ کہوں کہ میں یہ تاریں جو ہیں وہ تمہاری وائرنگ میں کر دوں گا تو سیدھی سی بات ہے پھر آپ کی چیزیں جلیں گی، پٹاخہ بجے گا، کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا. بالکل اسی طرح اس وقت جو ایک فتنہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو لوگ قرآن مقدس کے ماہر نہیں ہیں، حدیث کے ماہر نہیں ہیں، جب وہ دین کے کام کو اس انداز کے ساتھ کرنے لگے تو پھر پٹاخے پیدا ہو رہے ہیں، عقیدے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کے اندر الجھن پیدا ہو رہی ہے. اب صحابہ کرام قرآن اترا صحابہ کرام کے دور میں، مگر آپ حیران ہوں گے ہر صحابی قرآن مقدس کی مہارت کا اعلان نہیں کرتا تھا. اگر ایک صحابی کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو فوراً کہتا جناب اس آپ کے سوال کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا، فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس اس کے بارے میں زیادہ علم ہے، اس سے جا کے سیکھو. جب تک یہ معیار رہا علم بڑا بھی اور خالص علم لوگوں تک پہنچا. اور جب سے ہمارے ہاں یہ فتنوں نے جنم دیا اور ہر بندے نے کہا کہ جناب میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے درمیان پھر مختلف قسم کے شکوک و شبہات دین کے بارے میں پیدا ہونا شروع ہو گئے. اس لیے قرآن مقدس جو ہے اس کو سب سے پہلے تو سمجھا جائے کہ یہ بہت عظیم کتاب ہے، عظیم کتاب ہے. اب اس عظیم کتاب کے ماہرین وہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرتا ہے. وہ آپ میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اور اس کا اشارہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، باقاعدہ اشارہ کیا. فرمایا تم میں سے چند افراد کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کی لارحل کتاب کو سیکھیں، پھر واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں اور علاقوں میں جا کر اپنے علاقے والوں کو اللہ کی یہ لارحل کتاب سکھائیں. انسانوں کا ذکر نہیں کیا. اب باقیوں نے کیا کرنا ہے؟ باقیوں نے کام یہ کرنا ہے اگر تو ان میں سے کوئی مہارت حاصل کر لیتا ہے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مہارت حاصل نہیں کرتا تو اس کو کوئی رائے دینے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ جو ماہر بیان کرے گا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا چلا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے، یہ قدرتی نظام. ہر بندہ علاج نہیں کرتا. کیا مجھے اور آپ کو اجازت ہے کہ یہاں پر ہم ایک مطب کھول کے بیٹھ جائیں، کلینک کھول کے بیٹھ جائیں اور میں یہ کہوں کہ میں ہڈیوں کا علاج بھی کر لیتا ہوں، میں دل کا علاج بھی کر لیتا ہوں، گردوں کا علاج بھی کر لیتا ہوں؟
سارے کہیں گے نہ اس نے پڑھا، نہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور چند کتابیں میں رکھ لوں اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ کو الٹی سیدھی وہاں پر دوائیاں دینے لگ جاؤں تو نقصان ہی ہوگا نا۔ بالکل اسی طرح دین اسلام کا بھی یہی اصول ہے۔ قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے زندگی چاہیے، تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنی روز و شب اس کے اندر گزارنے پڑتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس کو عظیم کتاب کے طور پر نہیں سمجھیں گے ہم اس کے خزانوں کو نہیں نکال سکتے۔ اسی لیے کہا کہ قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے پہلے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہمارے یہاں پھر مختلف کیٹیگری ہیں، مختلف درجے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ ہم محض برکت کے لیے قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، محض ایصال ثواب کے لیے قرآن مقدس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن قوموں کو سیراب وہی لوگ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس لارح کتاب کو عظیم کتاب سمجھ کر باقاعدہ اس کے تمام شعبہ جات، آیت اتری، اس جگہ پہ اتری، آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات فلاں موقع پہ کیوں کی، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ ساری باتیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس سے ہدایت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تیسری بات، پڑھنے کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، جس کو آج کے دور میں سائنٹیفک اصول کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چیزوں کو ان اصولوں کے تحت پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ ہم بس مکھی پہ مکھی مارتے، سوچتے نہیں، تدبر اور جس کو غور و فکر کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے۔ قرآن مقدس کے پڑھنے کے باقاعدہ اصول ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ مبارک کو اس پر باقاعدہ گفتگو ہوگی۔ مفاتیح عشرہ ان کو کہا جاتا ہے کہ کس انداز کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھا جائے تاکہ اس کی صحیح سمجھ انسان کے سینے کے اندر داخل ہو۔ چوتھے نمبر پر تدبر کی باری آتی ہے۔ قرآن مقدس کو تدبر سے پڑھا جائے۔ صحابہ کرام آیات پہ تدبر باقاعدہ کرتے، کچھ چیزیں رواج کے تحت آگے بڑھتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ دن میں یاد کیا، قرآن مقدس کے حوالے سے ہماری کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، صرف سوائے ایک کے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے جب ہوتے ہیں تو صبح صبح اٹھا کر مسجد میں بھجوا کر اور ناظرہ قرآن مقدس کا اہتمام تو کرواتے ہیں، مگر اس کے بعد نہ ہمارے گھروں میں نہ دوستوں کی مجلس میں قرآن مقدس کے پڑھنے اور پڑھانے کا باقاعدہ طور پر کوئی اہتمام موجود نہیں ہے۔ مدارس میں جانا یا خاص جا کے وہاں پہ ماحول میں جا کے پڑھنا، یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی نے کاروبار بھی کرنا ہے، نظام زندگی بھی چلانا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود باقاعدہ ایک پلاننگ کرنا کہ چلو ہم آپس میں بیٹھ کے کچھ سیکھیں گے، جو سمجھ نہ آئی کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں گے، اس سے وقت لیں گے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہم اس سے وقت لیں، اور جو ہمارے ذہنوں میں سوالات وہ ہم اس عالم دین سے کر لیں گے۔ وہ عالم دین جب ہمارے سوالوں کے جواب دے دے گا پھر ہم اس پہ کچھ غور و فکر کریں گے اور اس کے بعد اپنا علم بنائیں گے، جس کو ہم علم کہہ سکتے ہیں۔ محض ایک بات پڑھ کے اسی کو علم بنا لینا یہ بھی شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ علم پکتا ہے، جیسے آپ روٹی نہیں پکاتے، یعنی جیسے روٹی پکائی جاتی ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پہلے ہم گندم بیچتے ہیں، پھر اس کے اوپر کچھ محنت ہوتی ہے، پھر اس کو آٹا پسوایا جاتا ہے، پھر آٹا گوندا جاتا ہے، پھر چولہے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر جا کے روٹی بنتی ہے۔ جس طرح سالن بنانے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، بالکل اسی طرح علم جس کو علم کہا جاتا ہے یہ بھی باقاعدہ کچھ مراحل سے گزر کر پھر علم بنتا ہے، اس سے پہلے علم نہیں بنتا، کیونکہ علم یقین کا درجہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں کچھ کانٹ چھانٹ کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ علم بنتا ہے۔ تو گویا کہ علم بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے تدبر کرنا ہوتا ہے۔
اجتماعی طور پر قرآن کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، مختلف دوستوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، کچھ چھوٹے چھوٹے حلقے، یہ بھی تمہارا 5 بندوں کا گروپ ہے، یہ تم 5 بندوں کا گروپ ہے، یہ تمہارا 5 بندوں کا گروپ ہے۔ اب جب تک ابھی ہم نے جو اس کے اوپر ابھی ذہن میں سوچنا ہے، ابھی نہیں، ابھی آپ اس کے اوپر گفتگو کریں، دوستوں میں بات کریں کہ کیا ہم نے ایسا اہتمام کر لیا ہے قرآن مقدس کو پڑھنے کا؟ یقیناً جواب ہوگا کہ ایسا اہتمام ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، کوئی دوستوں کا گروپ نہیں ہے قرآن مقدس کے سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے۔ اسی لیے ماہرین سے برابر دلچسپی لینا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ قرآن مقدس کو سیکھنے کا اصول ہے۔ اب ایک بات اور یہاں پر ذہن میں رکھیں، قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو بنیادی شرط کیا ہے تدبر کی، اس کی طرف قرآن مقدس اشارہ فرماتا ہے سورہ البقرہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے بنیادی شرط ہے تقوی۔ اچھا، جب ہم لفظ تقوی بولتے ہیں یا کسی کو یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا متقی پرہیزگار ہے، ذرا خود ابھی ایک خاکہ سا ذہن میں لیں تو فوراً کیا ذہن میں جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، نمازیں 5 وقت کی پڑھتا ہے، تو عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ خاکہ جاتا ہے، داڑھی رکھی ہوگی، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے، تقوی کا معنی ہے اور یا متقی کا معنی کیا ہے کہ وہ بچنے والا، کس چیز سے بچنے والا؟ ہر اس عمل سے بچنے والا جو آخرت میں بندے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جو بندہ تقوی رکھتا ہے ذہن میں، پڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھا ہوا، مگر تقوی ہے اس کے دل میں، ڈرتا ہے کہ کہیں میں غلط قدم نہ اٹھا، یقیناً وہ بچ جائے گا۔ اب اس کی ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے میں لینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک بندہ آپ کو یہ کہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، مگر ایک احتیاط تم نے کر لی کہ 3 یا 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد 2 راستے رہیں گے، ایک راستہ آپ کو اصل مقام تک لے کے جائے گا اور وہاں سے جو دوسرا راستہ ہوگا وہ بڑا خطرناک سا راستہ ہے، کانٹے ہیں، راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کہیں دور نکل جائے گا۔ جب تم نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے جہاں سے آگے 2 راستے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر ٹھہر جانا، ایک بندہ آئے گا اور اس بندے سے تو نے پوچھ لینا ہے کہ یار میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اس راستے پہ جاؤں یا اس راستے پہ جاؤں؟ اب وہ چلا 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب وہ چوک سے آیا، 2 راستوں والا چوک، تو وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں کھڑا ہوا؟ یہ غلط راستے سے بچنا چاہتا ہے، حالانکہ ابھی منزل تک نہیں پہنچا، متقی منزل تک نہیں ابھی پہنچا، یعنی متقی اس کو کہتے ہیں جو ابھی منزل تک نہیں پہنچا مگر منزل تک پہنچنے کے لیے ہر برے راستے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اب گویا کہ وہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اگر کھڑا نہ ہوتا تو پھر اندازے سے کام چلنا تھا، غلط راستے پہ نکل جاتا تو پھر اس کو نقصان ہوتا۔ وہ کھڑا ہو گیا، ایک بندہ اوپر سے آیا، اس نے کہا جناب یہ راستہ نہیں، اس راستے پہ جانا ہے، تو گویا کہ جو بندہ آگے قدم بڑھانے سے پہلے رک جائے، غلط صحیح، نیکی بدی، خیر اور شر، اس کی معلومات حاصل کر لے اور شر کا راستہ چھوڑ کر خیر کے راستے پہ چل پڑے، وہ جو پہلے پوائنٹ پہ رکنا ہوتا ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ تقویٰ ہوگا تو سیدھے راستے پہ چلے گا نا۔ اور اگر ایک بندہ پہلے ہی اپنی کوئی رائے قائم کر لے، نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ کہیں سے معلومات لی اور اپنی رائے پہلے ہی قائم کر لی، تو یہ بندہ تو پھر گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اب قرآن کیسے ہدایت دیتا ہے؟ مثال کے طور پر
قرآن یہ کہتا ہے کہ میں متقین کو ہدایت دیتا ہوں. میرے دل میں ایک خیال آیا, آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, ابھی کریں نہ کریں, رک جائیں. اب یہ آپ کا جو رکنا ہوگا نا, یہ تقویٰ ہوگا. آپ نے کیا کیا؟ رک گئے, اللہ کی دائرہ کتاب کو اٹھایا, یا اللہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں, بتا کروں نہ کروں. آپ نے کتاب کو اٹھایا, کتاب نے بتا دیا, آپ نے اس کے مطابق کر لیا, تو گویا کہ قرآن نے آپ کو ہدایت دے دی. اور اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے ہی نہیں, رکیں گے ہی نہیں, اور اپنی مرضی سے ہر قدم اٹھائیں گے, اس کا مطلب ہے اب قرآن نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر تھوڑی رہنمائی کرنی. آپ رکتے تو قرآن آپ کی رہنمائی کرتا. مثال کے طور پر ایک گھر میں شخص فوت ہو گیا, ہر ایک گھر کی فوتگیاں ہوتی ہیں, ہمیں بھی فوت ہونا. لو جی, اب آپ وراثت بانٹنے لگے, رک گئے. کیا کیا؟ قرآن مقدس کا 5واں پارہ اس کو اٹھایا, وہاں سے آیات میراث نکالی. اللہ تعالیٰ پورے فگر بتا دے گا, اس کو آدھا دینا ہے, اس کو 2/3 دینا ہے, اس کو اسبہ بنا دینا ہے. لو جی, اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے, لیکن آپ کے پاس معلومات ہی نہیں, بس راہ جاتے ہوئے بندہ دیکھا اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے لگے. بات کرنے سے پہلے رک گئے, اللہ سے سوال کیا, یا اللہ میرا ذہن تو کلیئر نہیں ہے, مگر یہ بات کروں یا نہ کروں. اب آپ اٹھائیں گے سورہ الحجرات, اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں بھائی نہیں, جب تک تیرے پاس مکمل معلومات نہ ہو تو اپنی زبان کو نہیں کھول سکتا. اب گویا کہ میں اپنی زبان کو کیا کر دوں گا؟ تالا لگا دوں گا. یہ بات جو میرے دل میں ابھر رہی تھی, میں رک گیا. قرآن نے کہا ابھی نہیں کرنی, جب تک کہ ساری معلومات حاصل نہ ہو جائیں. اسی رکنے کا نام تقویٰ, اور رکنے کے بعد جو قرآن کے اوپر عمل ہم نے کر لیا, اس کو ہدایت کہا جاتا ہے. اب تقویٰ اور ہدایت سمجھ آ گئی کہ تقویٰ کیا ہے؟ رک جانا. جب رکیں گے تو ہدایت ملے گی, اگر رکیں گے نہیں تو ہدایت بھی نہیں ملے گی. لہذا ایک مشن بنا لیں اپنی زندگی کا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے, زبان سے کوئی بات کرنے لگے, یا کوئی گھر میں کام کرنے لگے, یا کسی بھی سطح کا, تو ایک دفعہ رک جائیں, قرآن اٹھائیں, یا کسی ماہر سے رہنمائی لے لیں کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں. اب یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ. اللہ کا رسول جو تمہیں دے دے اس کو پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, اور جس سے رسول تمہیں روک دے, فَانْتَهُوا, اس سے رک جاؤ. اب گویا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے رک جانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہا جاتا ہے. قرآن مقدس کا نور اگر صحیح معنوں میں سینوں میں اخذ کرنا چاہتے ہیں تو آج کے بعد یہ بات طے کرنے کہ ہم نے کس چیز کو اختیار کرنا ہے؟ تقویٰ کو. رکنے کی پریکٹس کرنی ہے, کوئی کام جلد بازی میں نہیں کرنا, رکنے کی پریکٹس کرنی ہے, اللہ کی ہدایت لینی ہے, اور اس کے بعد اپنا اگلا قدم یا اپنی گفتگو آگے جاری رکھنا ہے. اس کے بعد جب انسان تدبر کرتا ہے, مثال کے طور پر جتنے بھی ہمارے بڑے مفسر گزرے تابعین میں, مجاہد ہیں, ابن سیرین کا نام آپ نے سنا ہے جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی بڑے مشہور ہیں, سعید بن جبیر ہیں, حضرت نافع ہیں, یہ بڑی بڑی شخصیات. یہ پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ قرآن کے پہلے مفسر ہیں, اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو حبر الامہ کا لقب دیا تھا کہ میری امت کے جو بہت بڑے قرآن کے عالم ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور قرآن کی سب سے پہلی تفسیر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی. طائف میں آپ ہجرت کر کے چلے گئے تھے,
طائف کے علاقے میں انفراد نے دینی خدمات سر انجام دی، وہیں پہ آپ کا مدرسہ بھی تھا، اور جو بھی اس دور کے مطابق قرآن کی تختیاں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ آج بھی طائف کے اندر جو چھوٹی سی لائبریری ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے جو مخطوطے تھے، جو صحابہ کرام وہاں پر پتھروں پہ لکھتے یا اور کسی چیز کے اوپر قرآن پاک لکھتے تھے، وہ سارا کا سارا کافی حصہ وہاں پر طائف کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ بھی اسی طرح انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اگرچہ گر گیا ہے لیکن وہ دیواریں اس کے گرد قائم کی ہوئی ہیں، اور آپ کا مزار مبارک بھی وہیں پر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں یہ سارے، مجاہد ہیں، ابن سیرین ہیں، سعید بن جبیر ہیں، حضرت نافع ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے پیش نہ کی اور اس کا مطلب نہ پوچھا۔ اندازہ لگائیں، ہم تو ایسے ہی گو تھرو، چلو جی مقابلہ شروع، کتنے پارے پڑھ لیے، ایک پڑھ لیا، دو پڑھ لیے، چار پڑھ لیے، رمضان شریف میں دوڑ شروع ہو جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ نہیں، قرآن کو ایسے نہیں پڑھا جانا ہے۔ قرآن مقدس کا اصول یہ ہے کہ جو آیت پڑھے وہ اس کا نور سینے سے نظر آئے، طبیعت سے نظر آئے، اور وہ اسی صورت میں ہی ممکن ہے۔ قرآن مقدس کو جو تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ لذت بھی عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایاک نعبد جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صرف اس کے اوپر تدبر کریں، ایاک نعبد پر تدبر کریں، تو کم از کم ہمیں آدھا گھنٹہ مزید درکار ہے صرف اس آیت کے اوپر، جو انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک ہم کریں گے بھی، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ ایاک کا مطلب کیا ہے اور نعبد اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جب ہم یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی کن کن چیزوں کے بارے میں اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ مبارک کو ایک دو آیات کے اوپر پریکٹس کی شکل میں آپ کے سامنے میں عرض بھی کروں گا۔ اور پھر دیکھیے گا کہ جو قرآن کی ایک آیت ہے وہ انسان کے وجود کے اندر کیسا انقلاب لے کے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں صرف دو آیات بطور حوالہ دینا چاہوں گا کہ جن کو قرآن ایسے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے محبوب آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب قرآن کو تدبر اور گہری سوچ کے ساتھ سمجھیں گے، آپ جب ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، مما عرفوا من الحق، کیونکہ اب یہ حق کو انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو حق پہچانیں گے، تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، کاش کہ ہم قرآن کی ان آیات پہ عمل کرتے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، مومن تو ہوتے ہی وہی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کے قرآن کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جیسے جیسے قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اب یہ اپنی زندگی میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، اگر بھروسہ کرتے ہیں تو رب الجلال کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا بھروسہ ہر چیز سے ختم ہو جاتا ہے اور بھروسہ کدھر منتقل ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ مبارک کو کچھ مثالوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی
جب آپ کے سینے میں یہ بات جذبے کے طور پر آئے گی کہ واقعتاً ہم نے ایسے قرآن پڑھنا ہے، تو اس وقت اللہ آپ کے لیے ایسا پڑھنے کا اہتمام بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔